بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ فقہی مسائل کا سلسلہ جاری ہے، نماز ہم نے تفصیلی طور پر سکھائی، ہر ایک حکم تفصیلی طور پر بتایا نماز کا۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ کن چیزوں کی وجہ سے نماز کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ جو چیزیں نماز کے ثواب میں کمی کا باعث بنتی ہیں وہ یہ ہیں کہ چہرے اور آنکھوں کو تھوڑی تھوڑی حرکت دینا، تھوڑا سا چہرے کو ایسے تھوڑا سا حرکت دیتے رہنا یا آنکھوں سے تھوڑا ادھر ادھر دیکھتے رہنا، اس سے نماز کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ زیادہ اگر چہرے کو حرکت دیں گے، قبلہ سے ہٹ جائیں گے، تو ہم ذکر پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں کہ نماز باطل ہو جائے گی۔ قبلہ رخ رہیں لیکن تھوڑا تھوڑا اگر چہرے کو حرکت دیں گے یا آنکھوں کو ادھر ادھر آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے تو نماز ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ ہاتھوں کو حرکت دینا، نماز پڑھ رہے ہیں، کھجلی بھی کر رہے ہیں، ایسے ہاتھوں کو حرکت بھی دے رہے ہیں، بالوں کو بھی سیٹ کر رہے ہیں، نماز ہو جائے گی لیکن ثواب کم ہوگا۔ سجدے والی جگہ کو پھونک مارنا، سجدے والی جگہ میں گئے ہیں، چونٹی گزری ہے یا ویسے مٹی تھوڑی سی ہے، پھونک مارنے سے بھی ثواب میں کمی کا باعث بنے گا۔ تھوکنا، نماز کے دوران تھوکنے سے بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے، ثواب کم ہوتا ہے۔ انگلیوں کے کڑاکے، انگلیوں کی آوازیں نکالنا، ایسے انسان زور دیتا ہے انگلیوں کو تو اس سے آواز نکلتی ہے، یہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ پیشاب پخانہ روکنا، مکروہ ہے کہ انسان کو واش روم جانا ہے رفع حاجت کے لیے لیکن وہ نہ جائے اور نماز شروع کر دے پیشاب پخانہ روک کر، تو یہ نماز کے ثواب میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ سستی اور تھکاوٹ کی شکل میں نماز پڑھنا، نماز جو ہے وہ قربتاً اللہ ہے، قربتاً اللہ، ہر عبادت قربتاً اللہ ہے، یعنی اللہ کے پاس جانا، قربت اختیار کرنا۔ تو انسان جب سستی میں ٹھہرا ہوگا، کوئی لطف نہیں ہوگا عبادت میں، تو وہ نماز تو ہو جائے گی، یعنی ایک واجب ادا کر دیا لیکن اس میں مزہ نہیں تھا، اس میں وہ لطف نہیں تھا، وہ خشوع و خضوع نہیں تھا، تو یہ نماز کے ثواب میں کمی کا باعث ہے۔ اور دونوں قدم ملا کے ٹھہرنا، بالکل دونوں قدموں کو ملا کے ٹھہرنے سے بھی نماز کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ کم از کم ایک انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ایک بالشت تک بھی آپ فاصلہ رکھ سکتے ہیں۔ تنگ جرابیں یا خف یعنی موزے پہننا، موزے پہننا نماز کے مکروہ کر دیتا ہے، موزے نہیں پہننے چاہیے۔ جرابیں پہن سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ ٹائٹ اور سخت نہیں ہونی چاہیے جرابیں، وہ بھی نماز کے ثواب کے کمی کا باعث بنتی ہیں۔ انگوٹھی کا نقش، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اس پر نقش ہے، قرآن کریم سامنے ہے یا کہیں دیوار پہ لکھا ہوا ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی بھی عبارت ہے، کوئی تحریر ہے، اس کو پڑھنا، تو یہ نماز کے ثواب میں کمی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ایک ہو جانا ہے۔ یعنی جب ہم تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں قربتاً اللہ کے بعد، تو ہم محو گفتگو ہو جاتے ہیں اس ذات کے ساتھ، تو اس دوران کوئی بھی چیز آپ کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہوں گے، چہرے کو ہلائیں گے، ہاتھوں کو حرکت دیں گے، تو یہ خشوع و خضوع میں کمی کا باعث بنے گا، نماز کے ثواب میں کمی کا باعث بنے گا۔ اونگھنا، جمائیاں لینا، یعنی سستی، وہی سستی کی صورتحال ہے کہ انسان سستی میں ہے، تھکا ہوا ہے، تھکاوٹ کی شکل میں نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ بھی ثواب کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ اونگھنا، بار بار جمائیاں لینا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی نماز میں آئے تو پیچھے میں ذکر کر چکا ہوں، نماز میں، رکوع میں، سجود میں کس طرح انسان نے مستحبات ادا کرنی ہے، قیام کس طرح کرنا ہے، تکبیرۃ الاحرام۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نماز جو ہے وہ مزے کی نہیں ہوتی، ہم بھول جاتے ہیں، ہماری توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ اگر انسان صحیح طریقے سے، جس طرح میں بہت تفصیل سے بتا چکا ہوں تمام ویڈیوز میں کہ یہ مستحبات ہیں، رکوع اس طرح کرنا ہے، سجود اس طرح کرنے ہیں، تو اگر ہم ہر چیز کی طرف متوجہ ہوں تو ہماری نماز بالکل درست ہوگی، کیونکہ ہر چیز میں ایک ادب آداب سکھایا گیا ہے کہ ٹھہرنا کس طرح ہے، قیام میں اس طرح ٹھہرنا ہے کہ نظریں سامنے ہوں، ہاتھ دونوں زانوں پر رکھے ہوئے ہوں، پاؤں اتنے زیادہ نہیں کھولنے چاہیے، رکوع میں مرد نے رکوع کیسے کرنا ہے، سجدے عورت نے مرد نے کیسے کرنے، ہر چیز کے آداب اور اخلاقیات اور مستحبات بتا چکے ہیں، اور یہ شریعت کے بتائے ہوئے ہیں۔ اگر ان کو ہم مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ہوں گی۔ خداوند کریم متعال سے دعا ہے کہ ہماری عبادات میں لطف اور خشوع و خضوع پیدا کرے، اور مومنین کے جو بھی سوالات ہیں ہر ویڈیو میں واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اور مومنین سے گزارش ہے جو بھی ضروری سوالات ہیں وہ واٹس ایپ پر بھیجیں، انشاءاللہ ایک ہی دن میں چند گھنٹوں میں ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ والحمدللہ رب